بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ محترم حاضرین، آج ہم آپ کو 3 جادوئی سیب اور ضدی شہزادی کی زبردست کہانی سنائیں گے۔ بہت وقت پہلے کی بات ہے، ایک دور دراز سلطنت میں ایک انصاف پسند بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ اپنی اکلوتی بیٹی شہزادی کے لیے بہت پریشان تھا۔ شہزادی نہایت حسین اور ذہین تھی، لیکن اس کی ایک عادت نے بادشاہ اور پورے دربار کو عاجز کر رکھا تھا۔ وہ انتہائی ضدی تھی اور اپنی بات کو ہی حرف آخر سمجھتی تھی۔ شہزادی کے حسن کا چرچا دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ مختلف ریاستوں کے شہزادے اس کے ساتھ شادی کے خواب دیکھتے تھے، لیکن شہزادی ہر کسی کو ٹھکرا دیتی۔ ایک دن بادشاہ نے غصے سے کہا، تم آخر شادی کس سے کرو گی؟ شہزادی نے مسکراتے ہوئے کہا، میں اس سے شادی کروں گی جو عید کی صبح میرے لیے تازہ، میٹھے اور خوشبودار سیب لے کر آئے۔ یہ سن کر دربار میں خاموشی چھا گئی۔ سب کو معلوم تھا کہ سردیوں کے موسم میں عید پر ایسے سیب لانا ناممکن ہے۔ بادشاہ بھی حیران رہ گیا، لیکن شہزادی اپنی ضد پر قائم رہی۔ اس سلطنت کے ایک گاؤں میں ایک غریب کسان رہتا تھا جس کے 3 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا موچی تھا، دوسرا درزی تھا اور سب سے چھوٹا جس کا نام اسلم تھا اپنے والد کا ہاتھ بٹانے کے لیے معمولی کام کرتا تھا۔ خاندان کی غربت کے باوجود اسلم ہمیشہ ہنسی خوشی زندگی گزارتا اور دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتا۔ ایک دن کسان نے جنگل میں ایک عجیب و غریب درخت دیکھا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک درخت دکھائی دیا جس کی شاخوں پر چمکتے ہوئے سیب تھے۔ یہ سیب خوشبو سے بھرے ہوئے تھے اور نہایت خوبصورت تھے۔ کسان نے جب صبح آنکھ کھولی تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اگلی رات کسان نے ہمت کی اور خواب والے جنگل میں چلا گیا۔ بہت دور تلاش کرنے کے بعد اسے وہی درخت نظر آیا۔ درخت کی شاخوں پر 3 چمکتے ہوئے سیب لگے تھے۔ کسان نے سیب توڑ کر اپنے گھر لے آئے اور اپنے بیٹوں سے کہا، جو یہ سیب شہزادی کے لیے لے جائے گا وہ شہزادہ بنے گا۔ سب سے پہلے بڑے بیٹے علی نے سیب لے جانے کی پیشکش کی۔ وہ نیا لباس پہنے اور سیبوں کی ٹوکری لے کر محل کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایک بوڑھا فقیر ملا جس نے علی سے پوچھا، بیٹا یہ ٹوکری میں کیا ہے؟ علی نے غرور سے کہا، یہ تمہارے لیے نہیں، اپنا راستہ ناپو۔ بوڑھے نے مسکراتے ہوئے دعا دی، لیکن علی کو معلوم نہ تھا کہ یہ بوڑھا عام انسان نہیں بلکہ ایک جادوگر تھا۔ جب علی محل میں پہنچا اور شہزادی کے سامنے ٹوکری کھولی تو سیب سڑے ہوئے نکلے۔ بادشاہ نے غصے میں علی کو قید کرنے کا حکم دیا۔ اگلے دن کسان کے دوسرے بیٹے بلال نے سیب لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ بھی راستے میں اس بوڑھے سے ملا۔ بوڑھے نے دوبارہ وہی سوال کیا، لیکن بلال نے بھی بدتمیزی سے جواب دیا، یہ سیب تمہارے کسی کام کے نہیں۔ بوڑھے نے اسے بھی دعا دی اور اپنی جگہ لوٹ گیا۔ جب بلال محل پہنچا تو اس کی ٹوکری میں بھی سیب گلے سڑے نکلے۔ بادشاہ نے اسے بھی قید کرنے کا حکم دیا۔ آخری موقع پر چھوٹے بیٹے اسلم کو ملا۔ وہ سیب لے کر روانہ ہوا اور راستے میں بوڑھے فقیر سے ملاقات ہوئی۔ فقیر نے پوچھا، یہ ٹوکری میں کیا ہے؟ اسلم نے ادب سے کہا، یہ 3 تازہ سیب ہے جو میں شہزادی کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اب دعا کیجیے کہ میرا کام بن جائے۔ بوڑھا خوش ہو کر مسکرایا اور کہا، تم ایک نیک دل انسان ہو اور نیکی ہمیشہ بدلے میں خوشیاں لاتی ہے۔ یہ جادوئی سیٹی لے لو، جب بھی مشکل میں پڑو اسے بجا لینا۔ اسلم نے فقیر کا شکریہ ادا کیا اور محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ شہزادی کے سامنے پہنچا اور ٹوکری کھولی تو سیب تازہ، میٹھے اور خوشبودار نکلے۔ شہزادی حیران رہ گئی اور اسلم سے کہا، میں وعدے کے مطابق تم سے شادی کرنے کے تیار ہوں، لیکن پہلے تمہیں میرے ایک امتحان میں پاس کرنا ہوگا۔ شہزادی نے کہا، تمہیں میرے باغ کے 100 خرگوش 1 ہفتے تک سنبھالنے ہوں گے اور وہ ایک بھی غائب نہیں ہونے چاہیے۔ اسلم نے فوراً سیٹی بجائی اور جادوئی مدد سے خرگوش قابو میں آ گئے۔ شہزادی نے بہت سے طریقوں سے خرگوش چرانے کی کوشش کی، لیکن وہ ہر بار ناکام رہی۔ آخرکار بادشاہ نے ایک اور شرط رکھی۔ اس نے کہا کہ محل میں ہونے والی ساری سازشیں جتنی ہوتی ہے جس کا مجھے علم نہیں ہے، اس کو اس بوریے میں بھر کے لاؤ۔ اسلم نے سیٹی بجائی اور بادشاہ کے سامنے 3 بوریاں رکھ دی جن میں شہزادی اور درباریوں کی ساری سازشیں عیاں تھی۔ بادشاہ کو اسلم کی سچائی اور ہمت پر فخر ہوا اور شہزادی نے بھی اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا۔ اسلم اور شہزادی کی شادی دھوم دھام سے ہو گئی اور وہ ہمیشہ خوش و خرم رہنے لگے۔ محترم حاضرین، اگر میری یہ سٹوری پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔